نعت تشریح 8ویں جماعت، شاعر الطاف حسین حالی، بک طاؤس، آکسفورڈ، شعر نمبر 1 2 3 4 5۔ حوالہ: شاعر الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے اور وفات 1914 میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم عربی، فارسی، حدیث، تفسیر، فلسفہ اور منطق میں حاصل کی۔ وہ شیفتہ، غالب اور سر سید کے ہم عصر تھے۔ ان کی شاعری میں سادگی ہے۔ ان کی تصانیف میں مسدس مد و جزر اسلام، مقدمہ شعر و شاعری، دیوان حالی، یادگار غالب اور حیات جاوید شامل ہیں۔ شعر نمبر 1: بنے ہیں مدحت سلطان دو جہاں کے لیے، سخن زباں کے لیے اور زباں دہاں کے لیے۔ تشریح: یہ نعت شاعر الطاف حسین حالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح سرائی کرتے ہوئے لکھی ہے۔ شاعر ہمارے پیارے نبی کی شان میں تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دنیا میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور وہ آخرت میں بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور ہم ہمیشہ ان کی شان میں تعریفیں اور مدح سرائی کرتے رہیں گے۔ ان کی ہمارے دلوں پر حکمرانی رہے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ جب تک میرے منہ میں زبان ہے اور بولنے کی طاقت رکھتا ہوں، میری زبان پر ان کا نام آتا رہے گا۔ شعر نمبر 2: وہ چاند جس سے ہوئی ظلمت جہاں معدوم، وہ چاند جس سے ہوئی ظلمت جہاں معدوم، رہا نہ تفرقہ روز و شب زماں کے لیے۔ تشریح: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلائی، کفر و شرک کا خاتمہ کیا، ظلم کے اندھیرے مٹ گئے، انسانوں کے درمیان عرب کے معاشرے میں لڑائی جھگڑا، فساد اور برائیوں کو ختم کر کے آپس میں پیار، محبت اور حسن سلوک پیدا کیا۔ شعر نمبر 3: وہ پھول جس سے ہوئی سعی باغباں مشکور، رہی نہ آمد و رفت چمن خزاں کے لیے۔ تشریح: شاعر اس شعر میں دنیا کو باغ سے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھول سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی کے تشریف لانے کے بعد دنیا سے ظلم کے اندھیرے چھٹ گئے اور ان کی آمد سے دنیا کی چمن میں ہر طرف نیکی، بھلائی و انسانیت کے پھول کھل گئے، اور ہم سب ان کے شکر گزار ہیں کیونکہ انہوں نے برائیوں کا خاتمہ کیا، اور دعا ہے کہ اب معاشرے میں اب دوبارہ ظلمت، پستی اور ناانصافی کا دور نہیں آئے۔ شعر نمبر 4: وہ گونا گونا مدارہ، وہ بات بات میں مہر، کشائش گرہ کی دشمنا کے لیے۔ تشریح: ہمارے نبی نے اپنے حسن اخلاق و سلوک سے دشمنوں کو بھی ہر طرح سے آؤ بھگت کی اور مختلف موقعوں پر ان کے ساتھ رحم دلی، محبت، شفقت اور دوستی کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ دشمنوں کے حسد، بغض اور کینہ پروری کے باوجود کھلے دل سے سب کو معاف کر دیا اور صبر کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ شعر نمبر 5: صفائے قلب حسودان کینہ خواہ کے ساتھ، دعائے خیر بد اندیش و بد گماں کے لیے۔ تشریح: شاعر اس شعر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمنوں، حاسدوں اور عداوت رکھنے والے مشرکوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے بھی دعائے خیر کی کہ اے اللہ ان کو معاف کر دے، یہ نادان ہیں، اور آپ نے بھی صاف اور کھلے دل سے ان کو معاف کر دیا۔ باقی 4 اشعار کی تشریح کل اپلوڈ کر دوں گی۔